مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، ہاں دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، تنہائی میں تنہائی میں تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ تو ہی راتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، تو ہی راتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، تو ہی مردہ زندہ کرنے والا ہے، تو ہی مردہ زندہ کرنے والا ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ بیج سے پودا، پودے سے پھر پیڑ بنا، بیج سے پودا، پودے سے پھر پیڑ بنا، کھیتوں میں ہریالی تو ہی لاتا ہے، کھیتوں میں ہریالی تو ہی لاتا ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ تمام احباب ذوالفقار علم ہے کہ آج بڑی ہی بابرکت اور متبرک رات ہے، اور یقیناً آج جو ہے ان تمام کے لیے خوش نصیبی ہے جو موجود ہیں اور جن کی زندگیوں نے وفا ان سے آج سانسوں کی ڈوری برقرار ہے، اور رب تعالیٰ نے ہمیں لمحات میسر کیے، اور اس سے بڑی کرم نوازی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ رات دیکھنا دوبارہ نصیب کیا۔ یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے احسانوں کو کیسے گنیں، اس کی نعمتوں کو کیسے گنیں۔ فَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر پاؤگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کس نعمت کا ذکر کرو گے، کس نعمت کا چرچا کرو گے، عاجز ہو گے، سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹ جائیں گی، تھم جاؤ گے، پھر بھی اس کی نعمتوں کو نہیں سکتے۔
بلکہ ہمارے اسلاف نے صوفیہ کرام نے تو فرمایا انسان باہر نہ دیکھے، بہت بڑی دنیا ہے یہ عالم رنگ و بو کو اگر دیکھو گے تو پھر پریشان سے پریشان تر ہو جاؤ گے، لیکن صرف بتانا اتنا مقصود ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں بندہ صرف اپنے وجود کو دیکھے، بندہ صرف اپنے وجود کو ہی دیکھ لے، صرف بندہ اگر اپنے وجود کو دیکھ لے اس کو ایک جہاں نظر آئے، ایک دنیا نظر آئے۔ اس طریقے سے کہ اللہ نے ہمارے اعضائے بدن کو جو توازن بخشا ہے نا، ہر اس کا کام الگ الگ ہے، اور جب ہر عضو الگ الگ کام اور اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا ہے، اس میں کبھی کوتاہی نہیں دیکھی ہے۔ تو اس سے بڑا رب تعالیٰ کا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر کہوں گا کہ دیکھیے رب تعالیٰ نے ہمارے جسم کو توازن کتنے خوبصورتی سے عطا کیا، کس قدر خوبصورتی سے عطا کیا۔ دیکھیے کہ اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، اور جتنے بھی حسیات ہمیں عطا کیے، ہر کسی کا کام ہے اور ایک کا کام دوسرے سے لاجواب ہے۔ اب دیکھیے بندے کو بھوک لگتی ہے، مشینری کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تجھے بھوک لگی ہے بھائی، اب آواز آتی ہے نا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا تلاش کرتا ہے، کھانا تلاش بھی کر لیا، سامنے آ گیا، اب اس کو کھانے کے لیے اس کو پکڑنا ہے، اب وہ پکڑتا ہے، کھانا لینے جانے کے لیے اپنے پیروں کا استعمال کرتا ہے، اور جب کھانا لے لیا، ہاتھ سے لقمہ تیار کر لیا، اب دیر ہے کہ اس کو منہ میں ڈالا جائے۔ اب جب منہ کے قریب لایا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے آنکھیں پڑتی ہیں، اور آنکھوں سے وہ جناب ایک نتیجہ اخذ کر کے بتایا جاتا ہے یہ کھانا خوبصورت بھی لگ رہا ہے کہ نہیں، دل رفتہ بھی ہے کہ نہیں، اس میں مزیداری ہے کہ نہیں۔ اور جب دیکھتا ہے جناب اس میں پھپھون پڑے ہوئے ہیں، جناب یہ تو کچھ نامناسب سا لگ رہا ہے، اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر آنکھوں سے فائنلی ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے اس کو اوپر آگے لے جایا جائے، جب اس کو منہ میں رکھا جاتا ہے نا، سب سے پہلے دانت کا استعمال ہوتا ہے، دانت سے پہلے زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ جب زبان کا استعمال ہوتا ہے نا، فوراً ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ گرم ہے، نرم ہے، سرد ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح ہے، یہ تمام نتیجے اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر گرم ہے نا فوراً نکال دیا جاتا ہے، کڑوا پن ہے نا نکال دیا جاتا ہے، اگر زیادہ ٹھنڈک ہے تب بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا یہ جناب متوازن ہے، اس کے بعد اسے رکھا جاتا ہے۔ اب اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام ہے دانتوں کا۔ دانتوں نے اس کو اپنے درمیان لیا، چبانا شروع کیا۔ جب چبانا شروع کیا تو پتہ چلا یہ چبنے کے قابل ہے کہ نہیں، دیکھا تھوڑی سختی ہے اس میں، اس نے کہا نہیں جناب یہ نامناسب ہے، اس کو نکال دیا جائے۔ اور ان تمام چیزوں سے منہ میں لینے سے قبل از بھی ایک کام ہے، وہ بھی بڑا کمال کا کام ہے جناب، وہ یہ ہے ہمارے ناک کا کام۔ یار کمال نہیں ہے، ناک کے قریب لاتے ہیں، بو مچنے لگتی ہے تو ویسے ہی دور کر دیا جاتا ہے، نہیں بھائی اس کو قریب نہ لایا جائے۔ اور جب اس کی خوشبو ناک سے چڑھ کر دماغ تک پہنچے پھر جناب وہ بندہ مزید اس میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے، مزید یعنی اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھ جاتی ہے دل چاہتا ہے اس کو لوں اور کھاؤں اور مزید کھاؤں۔ وہ یار آپ بندہ دیکھے تو صحیح، سوچے تو صحیح، اس مصور حقیقی نے جس طریقے سے بنایا، جس انداز سے بنایا، جس طرز عمل سے بنایا، کمال کا نہیں بنایا۔ ناک کو وہیں رکھا جہاں اس کی ضرورت تھی، آنکھ کو وہاں رکھا جہاں اس کی ضرورت تھی، کان کو وہاں رکھا جہاں اس کی ضرورت تھی، زبان کو وہاں رکھا جہاں اس کی ضرورت تھی، دانتوں کو وہاں رکھا جہاں اس کی ضرورت تھی، اور جناب ہاتھ پیر جسم کے ہر اعضاء کو، ہر اس کو دیکھ لیں کس قدر خوبصورتی سے اس مصور حقیقی نے انسان کی تخلیق، کس خوبصورتی سے تخلیق۔ کوئی اس کا احسان چکا سکتا ہے؟ چکا سکتا ہے کوئی اس کا احسان؟ نہیں چکا سکتا بھائی۔ حال تو یہ ہے
اللہ نے ماں کے اندر جو ممتا رکھی ہے نا، اس ممتا کے اندر جو مٹھاس رکھی ہے نا، کہ بندہ اگر اپنے کندھے پہ بٹھا کر 7 مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کرا کے آ جائے، 7 مرتبہ جائے، 7 مرتبہ کروا کے لائے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا۔ کہا تو نے تو دودھ کے 1 قطرے کا حق نہیں ادا کیا۔ تو حق کی بات کرتا ہے، تو حق کی بات کرتا ہے۔ بھائی جو ایک ماں ہے، اس کی ممتا ہے، اس کا حق نہیں ادا کر سکے گا تو یار وہ رب تو وراء الورا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے حقوق کی کیا بات ہے؟ بس بندے کو سمجھ جانا چاہیے یہ رب تعالیٰ کی کرم نوازی اشارہ ہے، اور رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخش دیا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، کئی مقامات سے، کوئی یو کے سے، کوئی کینیڈا سے، بہت سارے دوست ہیں الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان اس لائیو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی مختصر سی بات کر رہا ہوں، اللہ ان تمام دوستوں کو بھی سلامت رکھے جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے اس محفل کا حصہ بنے 12 مقامات سے، اللہ سب کو زندگیاں دے، سب کو سلامتیاں دے۔ بس بات مختصر سی یہی ہے کہ جناب رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کو بخشا جائے، اور یہ رات ہمیں میسر کر دی۔ تو کچھ دنوں پہلے صرف 1 دن کا فاصلہ ہے، دیکھیں 1 دن کا فاصلہ، 1 دن کا فاصلہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا گزشتہ دن ہی انتقال ہو گیا، بڑے سلجھے ہوئے تھے، انتقال کر گئے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بلاتا ہے نا، اس کو کوئی ٹائم ٹیبل، ٹائم پیریڈ دے کے نہیں بلاتا کہ جناب اس کو 1 سال کا ٹائم دے دیا تو اس کو 2 سال کا ٹائم دے دیا، نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آئے گی تو ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ موت آئے گی اور آ کر رہے گی، موت آئے گی اور آ کر رہے گی، اس میں مہلت نہیں دی جائے گی بندے کو کہ میرے بندے کو مزید، تجھے مہلت دے دی جاتی ہے تو مزید نہیں کیا جاتا۔ تو آقا علیہ السلام سے جو پوچھا گیا تو مہلت کیوں؟ کہا مہلت ہے، بندے کو مل تو رہا ہے مہلت۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو روز تم اپنے آنکھوں کے سامنے میتیں اٹھتے دیکھتے ہو، یہی تو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ وہ اٹھتا ہوا جنازہ دیکھو، کل تمہاری بھی باری ہے۔ آج ان قبرستانوں کے قبروں کو دیکھو، ان کی جوانیاں کہاں گئی، ان کا بھاگپن کہاں گیا، ان کی خوبصورتیاں کہاں گئی، ان کا کر و فر کہاں گیا؟ سب تباہ ہو گیا، سب مٹ گیا، سب مٹ گئے جناب، سب چلے گئے۔ ہمارے ساتھ کتنے ساتھی تھے یار پچھلے سال، اگر گنوانے لگ جاؤ بہت سارے ساتھی تھے، بہت سارے ساتھی تھے، لیکن اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے، اس رات میں ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہی تو ہے، یہی تو آپ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ تیاری کر لو، ایک دن تمہاری بھی باری ہے، ایک دن تم نے بھی جانا ہے۔ بات صرف مختصر سی یہی ہے کہ اپنے رب کے حضور آ جاؤ، ورنہ پھر پکڑ کے لایا جائے گا۔ یار آج خود آ جاؤ، ورنہ کل پکڑ کے لایا جائے گا۔ دیکھیں آج تو تمہاری مرضی ہے، آج تمہاری مرضی ہے، تم رب کے حضور آ جاؤ، وہ نوازے گا بھی، بخشے گا بھی، معاف بھی کرے گا، درجات بھی بلند کرے گا۔ لیکن ایک وہ ہے جب تمہیں پکڑ کے لایا جائے گا، اور وہ جب آپ کو چٹے کفن کے اندر لپیٹا جائے گا، دونوں طرف سے باندھ دیا جائے گا، ناک کے اندر بھی روئی ٹھوس دی جائے گی، نہ آپ کے اندر بولنے کی سکت ہوگی، نہ چلنے کی سکت ہوگی، نہ کوئی حس ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آنا تو پھر بھی ہے رب کے بارگاہ میں، اور جب پکڑ کے لایا جائے گا نا تو اس وقت بھی رب کے پاس ہی لایا جائے گا نا، اور پھر اس وقت تم ماننا چاہو گے، اس وقت تم معافی مانگنا چاہو گے، اس وقت تم جھکنا چاہو گے، لیکن رب تعالیٰ کے حضور اس وقت تمہارے لیے مہلت نہیں ہوگی۔ تو آج لے ان کی پناہ، ارے آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، قبر میں بھی نہیں مانا جائے گا۔ یہ جب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی نا، اس کے بعد پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے جان ہے یہ،
اور جس پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں نا، اللہ پاک کیا فرماتا پتہ ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ارے یہ مال اور یہ اولادیں، یہ جاہ و جلال، یہ سب کچھ ہم نے دنیا کے لیے بنائی ہے. یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خوبصورتیاں ہیں. کیوں تم ان کے پیچھے پڑ گئے؟ تم کیوں ان سے دل لگا بیٹھے؟ کیوں دل لگا بیٹھے؟ وہ تمہارا رب جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس نے تمہیں اس قدر خوبصورت انداز سے پیدا کیا کہ رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے بھاگے ہوئے انسان، اے غافل انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھولے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے اتنے محبوب رب سے جو تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا مغرور کس نے کر دیا تجھے؟ اپنے رب کے راہ سے کس نے ہٹا دیا تجھے اپنے رب کے در سے کس نے دور کر دیا؟ اس چیز کا نام تو بتا. مال نے، یہ تو مال تو ہاتھوں کا جو ہے نا دھول ہے. یہ کبھی کسی کے ہاتھ تو کبھی کسی کے ہاتھ. کبھی دیکھا ہے مال کسی کے پاس؟ کبھی دیکھا ہے مال کسی کے ساتھ گیا ہو؟ ارے بھائی وہ شداد جس نے مصنوعی جنت بنا لی، اور حال کیا ہوا؟ حال کیا ہوا؟ اپنی مصنوعی جنت کو دیکھنے کے لیے جب رکاب سے قدم اٹھا کر دہلیز پر قدم رکھنے لگا، اس کی روح قبض کر لی گئی. اپنی مصنوعی بنائی ہوئی جنت بھی نہیں نہ دیکھ سکا. اور وہ فرعون جو ہر کسی کو اپنے حضور لا کر جھکاتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، آؤ جھکو میری عبادت کرو. اس کا کیا ہوا؟ نیل دریا کے اندر جب غوطہ لگا نا، غرق ہوا نا، تو پھر اس نے کیا کہا؟ آمنت بربی موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا. جب پھینڈیاں لگی تو ایمان لے آیا، لیکن اللہ پاک نے کہا تیرے ایمان کی ضرورت حاجت نہیں ہے. لیکن اس سے بڑا بدبخت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جسے نہ زمین نے قبول کیا، نہ آسمان نے قبول کیا، نہ اسے آگ نے قبول کیا، نہ پانی نے قبول کیا، آج بھی بھٹک رہا ہے. آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، آج بھی اس کی کوئی حالت غیر ہے. تو یہ رہتی ہوئی دنیا کے لیے عبرت نہیں ہے. آج ہم کس بات پر فخر کرتے ہیں بھائی؟ آج ہم کس بات پر غرور کرتے ہیں؟ یہ گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ یہ مال کے اوپر جو اس قدر ہم اچھلتے ہیں بھائی، یہ کس چیز کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. یہ اللہ نے بنایا ہی دنیا کے لیے، تم کہاں لے کے جاؤ گے اسے؟ کاش اس مال سے آخرت خریدنے والے بن جاتے. اور آخرت خریدنے والے بڑے عزیز تھے بھائی، بڑا کام کیا انہوں نے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمایا بھی. اور دوستو دعا کیا کرو تو ایسی دعا کیا کرو، اللہ پاک مال دے تو عثمان غنی جیسا دے، اللہ مال دے تو صدیق اکبر جیسا دے، جن کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ ہے جس کے مال نے اسے نفع دیا. ارے ہر کوئی تو اعمال کے بدلے جنت خریدنا چاہتے ہیں، ان کے مال نے بھی جنت خرید لی، مال سے بھی جنت خرید لی. عثمان غنی وہ ہے جس کے مال نے اسے نفع دیا. تو یار ہم کیا ہیں بھائی؟ ہمارا تو حال یہ ہے کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں نا، اس کو دو جلی گڈی باتیں بھی سنا دیتے ہیں. بھائی حقیقت بات ہے، مسجد کے اندر اگر ہم تھوڑا تعاون کرتے ہیں نا تو یوں سمجھ لے کہ ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. جن کی گھروں میں نہیں چلتی ان کی یہی چلتی ہے. بس کہتے ہیں کہ جناب میری مرضی چلے گی، میں جناب اپنے مرضی سے پنکھے چلاؤں گا تو جناب یہ کروں گا وہ کروں گا. یہ ایک نہیں، ہر مساجد کی کہانی ہے. وہ بھائی مسجد کے صحن سے اگر کوئی ایک کنکر اٹھا لیتا ہے نا، ایک ذرہ اٹھا لیتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک تنکے کی کیا حیثیت ہو گیا؟ ایک تنکا اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، امام الانبیاء فرماتے ہیں دوسرے پلڑے کے اندر احد پہاڑ لا کے رکھ دیا جائے، آپ پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی، پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی. اور آج ہمارا حال کیا؟ اگر خود نیکی نہیں کمائیں گے، خود اپنا کردار نہیں ادا کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ امید ضرور ہے کہ جناب اگر
یہ مولوی جنت میں جائے گا تو میں تو ویسے ہی چلا جاؤں گا جناب، میں تو جناب میرا سارا چٹا کٹا جو ہے نا اس مولوی صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ان کے بھی جو نماز پڑھتا ہوں۔ آپ اپنے آپ سے سوال کرو، آپ نے ان کی خدمت کتنی کی ہے، آپ نے ان کے ساتھ تعاون کتنا کیا، آپ ان کے معمولاتی زندگی کے ساتھ کتنے شریک رہے، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھی آپ نے؟ نہیں۔ اپنی اولاد سے جب آپ توقع رکھتے ہیں نا، میرا بیٹا ہے، یہ میرے لیے آخرت کی بخشش کی ضمانت بن جائے گا، میرے لیے جناب یہ میرا بیٹا جو ہے نا آخرت کی نجات کا سبب بن جائے گا، یہ اس پہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ کیوں؟ دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، آخرت کے مفاد کے لیے۔ لیکن جب ایک حافظ صاحب کی باری آتی ہے، علماء کی باری آتی ہے، نہیں جناب ادھر تو کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں روز قیامت ایک شخص کو جہنم کے لیے ندا حکم سنا دیا جائے گا، صادر کر دیا جائے گا، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، وہ جائے گا جناب، جاتے جاتے جو ہے نا ایک علماء کی ایک فہرست دکھ جائے گی، اس میں ایک ایسا شخص دکھ جائے گا جس سے اس کی دنیا میں شناسائی تھی، وہ جناب فرشتوں سے کہہ کر حضور اللہ کے بارگاہ میں پھر حاضر ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا اے بندے تجھے تو حکم سنا دیا گیا ہے، کہا مالک میں عرض گزارش کے لیے آیا ہوں، کہا کیا؟ کہا وہ فلاں عالم دین ہے، میں نے اس کے لیے وضو کے لیے پانی کا اہتمام کیا تھا، مالک مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ بات حقیقت ہے؟ جب بات حقیقت پر مبنی ہوگی تو اللہ فرمائے گا جا تیرے اس عمل کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ جو غلام ہے، جو میرے نبی کے وارثین ہے، تو نے ان کی خدمت، تجھے اس کا بدلہ نہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یار بس مختصر سی بات اتنی ہے کہ آج آپ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، آج اللہ پاک نے آپ کو جو ہے نا یہ رتبہ عطا کر دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو نواز دیا ہے، بس یہ سمجھ لیجیے آج آپ نے جمے رہنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا بس ابھی نکلنا ہے تو بس بہت ہوگی، بوریت ہو گئی، کچھ نہیں۔ شیطان کا حربہ تو یہی ہے نا کہ جب آپ کو اونگ آ جائے سمجھ لیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیں بھائی شادی بیاہ کے تقریب، ڈرامے، تمام تر برائیوں کے کاموں میں کبھی نیند آئی ہے کسی کو؟ نہیں آئی نا۔ ایک صوفیہ سے سوال بھی کر لیا گیا تھا، حضرت یہ تو بتائیں ذرا، ہم جب محفلوں میں جاتے ہیں وہاں نیند آ جاتی ہے، وہاں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، آلسی بنا آ جاتا ہے، اور جب ہم چلے جاتے ہیں کسی برائی کے کام میں، ایسی تقریبوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں تو نیند کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، رات گزر جاتی ہے پتہ کچھ بھی نہیں چلتا، رات گزر جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے بتاؤ کانٹوں کے بستر پہ کسی کو نیند آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب نیند آتی ہے تو پھولوں کی بستر پہ نیند آتی ہے، کہا در حقیقت جسے وہ پھول سمجھ رہا ہے وہ کانٹا ہے، جسے وہ پھول سمجھ رہا ہے وہ کانٹا ہے، اور جسے کانٹا سمجھ رہا ہے وہ پھول ہے، پھول کے بستر پہ نیند آتی ہے۔ کہا سمجھ لو شیطان تمہارے درمیان ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کرے۔ بھائی ہزاروں راتیں ہم پتہ نہیں کس کس کے نام کر دیتے ہیں، کبھی کس کے ساتھ، کبھی کس کے ساتھ، کبھی کہاں تو کبھی کہاں۔ آج ڈٹ جاؤ، آج ہم نے ایک رات اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیا، بس آج اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیا۔ سحری کا بھی اہتمام ہے، آپ تمام احباب کا جو ہے تہ دل سے مشکور ہیں، اللہ آپ کو اور نوازے، اللہ پاک اس کی برکتیں آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اب بہت جلد عنقریب علماء کرام کا ایک گلدستہ بھی تشریف لانے والے ہیں کہ علامہ ارشاد شفقت ارشاد ہزاری صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور علامہ ارشاد صاحب بھی تشریف لے کر آئیں گے، اور کچھ علماء ذبقار آپ لوگوں کے درمیان رونق افروز ہوں گے۔ اور اس دوران ہمارے پاس کچھ صنافہ کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم جو ہے اپنے بزم کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، تمام دوست احباب کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بلا تاخیر جو ہے میں جو ہے احمد رضا سے ملتمس ہوں کہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر دیگر صنافاؤں کو بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ ہر کسی کا ذوق ہے
اللہ پاک نے جتنا نوازا، جس قدر نوازا، اور حقیقت ہے بھی یہی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کے تجلی سے لگائے لو مدینے کے لو مدینے کے تجلی سے لگائے دل کو ہمت لائے انوار بنائے دل کو ہمت لائے انوار بنائے لو مدینے کے لو مدینے کے تجلی سے لگائے دل کو ہمت لائے انوار بنائے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے کیا بولوں گے جو محمد کے تیرائے کیا بولوں گے جو محمد کے تیرا لو مدینے کے تجلی سے لگائے دل کو ہمت لائے انوار بنائے ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکے ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے لو مدینے کے لو مدینے کے تجلی سے لگائے دل کو ہمت لائے انوار بنائے حاضر و ناظر و نور و بشر و عیب کچور حاضر و ناظر و نور و بشر و عیب کچور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے
لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کے مدینے کے لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کے لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بلا تاخیر ہمارے درمیان بہت سارے مہمان شناخت آ چکے ہیں، تو یہ خوش نصیبی ہے علاقے والوں کی بھی۔ تو میری تمام اہل محلہ سے گزارش ہے کہ آپ تمام احباب ذی وقار اس محفل کا حصہ بن جائیں، اور آج کی رات تو ایسی رات ہے کہ ہم سال بھر جو ہے نا، کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، تو کبھی کسی طبیب کے پاس گھومتے ہیں، تو کبھی کسی سیانے کے پاس، وہ کبھی اپنی یعنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، لیکن قربان جائیں آج پریشانیاں پھر بھی پریشانیاں رہتی ہیں۔ کوئی بیمار ہے تب پریشان، مال کی فراوانی نہیں تب پریشان، کاروبار میں خسارہ ہے تب پریشان۔ تو آج جو ہے نا، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس آسمانی دنیا سے زمینی دنیا کی جانب خصوصی توجہ فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ الا من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، اس کے درجات بلند کر دوں؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی پریشان حال کہ میں اسے عافیت دوں؟ ہے کوئی بیمار اسے شفا دوں؟ ہے کوئی رزق چاہنے والا اس کے رزق میں وسعت دے دوں؟ تو وہ خالق اور مالک ہو کر بندے کی جانب توجہ کرتا ہے۔ تو یقیناً آج بڑی خوش قسمتی ہے، اپنی تمام تر پریشانیاں اپنے رب سے، اپنے رب کے حضور پیش کریں۔ اور دوسری طرف جانب دیکھیں تو آج جو ہے نا، ایک بجٹ کا بھی ہے، سالانہ بجٹ ہے آج دنیاوی ہر شعبے کے اندر ایک بجٹ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ سال کے آخر میں بیٹھا جاتا ہے، کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، یہی سوچا جاتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں بس، کیا کمایا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ ان تینوں کو جب دیکھتے ہیں نا، پھر بندہ سوچ و فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں، یہاں پر معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے، اگر تو نے کچھ نہیں کیا اور تو نے بہت کچھ کھو دیا، آج تیرے پاس موقع ہے، گناہگار ہے تو آ جا، دامن کرم سے لپٹ جا، تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بھی بھر دوں گا اور پھر تیرے درجات کو بھی بلند کروں گا، اور پھر تیرے جو سال بھر کا حساب کتاب اس کو بند کر کے اگلے سال کا نامہ اعمال تیار ہو جائے گا۔ یقیناً آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب پچھلا حساب کتاب اچھا ہوتا ہے نا، پھر اگلا حساب کتاب بھی اچھا کر دیا جاتا ہے۔ آپ دنیاوی ضابطے کے اندر آپ نے کسی سے ادھار لینا شروع کر دیا، معاملات آپ کے خراب ہیں، بھائی کوئی دے گا آپ کو دوبارہ؟
نہیں دے گا نا، وہ بولے گا پچھلا حساب کتاب پورا کرو، پچھلا حساب کتاب پورا کرو، اور آپ دینے کے قابل نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ وہ بھائی وہ خالق و مالک ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت ہے نہیں ہے۔ لوگوں نے تو سب کچھ لٹا دیا، اس کے بعد بھی کہا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں لٹا دی، کہا پھر بھی کم ہے۔ صدیق اکبر نے اپنا سارا مال سرکار علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر کر دیا، پھر بھی کہا یا رسول اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یار یہ تو صحابہ کرام کا مزاج تھا، ہم تو ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ تو دور، پیر تو دور کی بات، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جس گھوڑے پر سوار ہوئے، جس سواری پر سوار ہوئے، اور اس سواری کے قدم سے لگی ہوئی مٹی، وہ مٹی کا ذرہ اس ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ورا الورا شخصیات ہیں، اللہ پاک نے ان کو نوازا بھائی، ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے بھی راضی ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس مہمان شناخواہ کی کثرت ہے، تو ہمارے درمیان ایک مہمان شناخواہ ہیں حذیفہ، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے بالغانہ انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ سب مل کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول سے اتارا گزر کو جبریل پر بچھائے پر کو قبر بھول سے اتارو راہ گزر تو قبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو قبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو قبر نہ ہو، ان سے اتارو راہ گزر کو قبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو قبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو قبر نہ ہو، خلد سے اتارو راہ گزر کو قبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سب رکھی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سب رکھی، یوں جائیے گرد سفر کو قبر نہ ہو، یوں جائیے گرد سفر کو قبر نہ ہو، ان سے اتارو راہ گزر کو قبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جمع، ان کے
خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو بل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بلا تاخیر ہمارے درمیان مہمان شناسا ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ کاشان سے آپ تشریف لے کر آئیں اور ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے بلا لیجیے گا شاہ مدینے میں، مجھے بلا لیجیے گا شاہ
نصیب ہے جا کر مرا مدینے میں مجھے بلا لیجیے گا شاہ مدینے میں کہ آؤں میں بھی تو روتا ہوا مدینے میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بلا تاخیر ہمارے درمیان مقامی شناخہ جو ہے اویس بھائی موجود ہیں، تو میں اویس بھائی سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور اپنے والہانہ انداز کے اندر ہدیہ نعت پیشنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام حاضرین محترم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی لفظ خاموش نہ رہے، درود شریف میں نذرانہ پیش کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، کہ روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاتیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سارے، جاتیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سارے، جسے دیکھ لی ہو جنت، جسے دیکھ لی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ کے آئے۔ یہ بات شاہ سے یہ بات مانو سر سے، یہ بات شان سے، یہ بات مانو سر سے۔ وہی جاتا ہے مدینے، وہی جاتا ہے مدینے، آقا جسے بلاوے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، اور موت کے آنے سے، وہ پہلے بلائے گا،
گا رمضان مبارک میں او سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں او سامنے کعبے کے افطار کرائے گا افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے 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 او حج پہ بلائے گا او حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا سب سے غربت والے منظور کرنا سب سے غربت والے منظور اور میں قبر اندھیری میں قبر
کرنا، اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہو سب سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آگا دیدار اللہ کرنا، احساس بدوالے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آگا دیدار ماشاءاللہ ہمارے اپنے سنوا حافظ علیان شاہ صاحب سے حافظ علیان شاہ صاحب. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے درود پاک میں شامل ہو جائیے. اس عقیدے سے آج بہت بڑی رات بھی ہے، تو انشاءاللہ ساتھ مل کے پڑھیں گے، بڑا ہی مزہ آئے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے ایک بار باوز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے. ارے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ
تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول جاری رہے، کہیے سبحان اللہ۔ آئیے حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، بہت ہی پیاری حمد باری تعالیٰ ہے، انشاءاللہ ساتھ مل کے پڑھیں گے، بڑے مزہ آئے گا۔ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے کھلتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے کھلتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سرا چہرہ، حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ 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 لا الہ۔ اللہ کا ذکر ہے، کیوں آج بڑی رات ہے، انشاءاللہ ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، سارے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہ 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 لا الہ الا آمین نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمین نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آئے درو دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا ہو، کہیے سبحان اللہ۔ چند اشعار کلام کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔
ان کا مگتا ان کا مگتا ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا بڑے پیارا شعر میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی ہاں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے کے ان کا مگتا اور اپنے مگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے
اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ اور شاعر لکھتے ہیں کہ اے میرا ایمان کے آئیں گے لحد میں میرا ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے رضا بھائی کی ایک فرمائش ہے، تو میں اجازت چاہ رہا تھا، ایک کلام کی فرمائش انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں، 2 اشعار صرف اجازت چاہوں گا۔ یا رسول اللہ کرم کر دو، کرم یا رسول اللہ کرم کر دو، کرم آپ کا کرم کر دو، کرم یا رسول اللہ کرم کر دو، کرم آپ کا کرم کر دو، کرم کعبے کا طواف ہے پروان وار، کعبے کا طواف ہے پروان وار، بنے کے پروانہ کرم کر دو، کرم بنے کے پروانہ کرم کر دو، کرم آپ کا کرم کر دو، کرم عاشقوں میں میرا بھی کر لو شمار، عاشقوں میں میرا بھی کر لو شمار، یہ کرم بالا کرم کر دو، کرم
مجھے کرم والا کرم کر دو، کرم آپ کا کرم کر دو، کرم میں غلام غوث اعظم نافی ہوں، میں غلام غوث اعظم نافی ہوں، بس رہے تیرا کرم کر دو، کرم آپ کا کرم کر دو، کرم یا رسول اللہ کرم کر دو، کرم آپ کا کرم کر دو، کرم